الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، حیدرآباد سندھ پاکستان سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کچھ سندھی جو ہیں وہ راجہ طاہر کو شہید کہتے ہیں، تو کسی کافر کو لہذا شہید کہنا کیسا ہے؟ ناظرین محترم، حقیقی شہید وہ مسلمان ہے جو جبر، جارحیت، ظلم اور باطل کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں۔ ناظرین محترم، دوسرے مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ، ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جان قربان کرنے والے ہی شہید حقیقی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح کلمہ حق کی سربلندی کے لیے دشمن سے لڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذکر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال ومن قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی ناموری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی جوان مردی دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ تو حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ ہے جو کلمہ حق کی سربلندی کے لیے لڑتا ہو۔ حدیث نمبر بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کتاب الجہاد، اور حدیث نمبر 2810۔ ناظرین محترم، اس سے آیت کریمہ اور حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہید کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو اسلامی تعلیمات ہیں ان پر ایمان لائے، ایمان لا کر پھر جہاد یا کسی جہاد کے دوران شہید ہوا تو اس کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، لیکن
ایک اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہاں پر آمنو کا لفظ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آمنو کا لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان جہاد کے لیے، شہادت کا مرتبہ پانے کے لیے ایماندار ہونا لازمی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ کیا راجہ داہر جو تھا کیا وہ مومن تھا، کیا وہ مسلمان تھا؟ بالکل بھی نہیں، وہ غیر مسلم اور کافر تھا، لہذا اس کے لیے ایسا لفظ کہنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے متعلق فتویٰ شارح بخاری جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 444 پر صاحب شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت سے سوال کیا کہ کافر کو شہید یا مرحوم کہہ سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ الجواب، کافر کو شہید یا مرحوم کہنا کفر ہے۔ شہید یا مرحوم کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ شہید وہ مسلمان ہے جو راہ خدا میں دین کی حمایت کرتے ہوئے مارا جائے، اور مرحوم کے معنی ہے کہ رحم کیا ہوا۔ کفار مغضوب ہیں، مرحوم نہیں۔ اللہ کی رحمت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ مطلب اس عبارت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ کسی غیر مسلم کو، کافر کو شہید یا مرحوم نہیں کہہ سکتے، اور شہید اور مرحوم کہنا یہ سراسر کفر ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔